السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی صاحب کی لڑکی رات کی تاریکی میں گھر سے فرار ہو گئی۔ پورے محلے میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ نازش میری بڑی بہن تھی اور صرف مجھے معلوم تھا کہ وہ کس کے ساتھ گئی ہے، لیکن میں نے اپنے ہونٹ سی لیے اور صبح اٹھتے ہی انجان بن کر یہ خبر گھر والوں کو سنائی کہ نازش اپنے بستر پر نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں کل 3 کمرے تھے۔ ایک کمرے میں امی بابا اور دوسرے میں میرے تینوں بھائی اور تیسرا کمرہ ہم دونوں بہنوں کے حوالے کیا گیا تھا۔ مجھ سے تابڑ توڑ سوالات کیے گئے، مجھ پر حملے کیے گئے، مجھے غم و غصے سے دیکھا جا رہا تھا، لیکن میرے پاس ہر سوال کا ایک ہی جواب ہوتا: مجھے نہیں معلوم۔ وہ رات میرے ساتھ ہی سوئی تھی۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو اس کا بستر خالی تھا۔ میں نے باتھ روم، کچن، ہر جگہ دیکھ لیا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑا بھائی آستینیں چڑھاتے ہوئے بولا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں نہ ہو؟ تم دونوں 24 گھنٹے ساتھ رہتی ہو، ایک ہی کالج میں پڑھتی ہو، ساتھ آتی اور جاتی ہو، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا ہو؟ یہ کہہ کر اس نے میرے بال سختی سے پکڑ لیے اور انہیں جھٹکا دیتے ہوئے بولا: جلدی سے اپنی زبان کھول دے، بتا وہ کس کے ساتھ گئی ہے، کس کے ساتھ منہ کالا کرا رہی ہے، کس کے ساتھ مل کر ہماری عزت اچھال رہی ہے، ورنہ تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بتا کون ہے اس کا عاشق؟ میں درد سے بلبلا اٹھی تھی، لیکن میں نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے تھے۔ بابا نے بھائی سے کہا کہ اسے چھوڑو انور، اس سے ہم بعد میں نبٹ لیں گے، پہلے لڑکی کو تلاش کرنا ضروری ہے جو بھاگ گئی ہے۔ بابا جان نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور مجھ سے حقارت والے الفاظ کہنے لگے: تو نے اگر ایسی کوئی حرکت کی تو یاد رکھنا اس کمرے میں زندہ دفن کر دیں گے۔ تینوں بھائی بابا جان کے ساتھ نازش کو ڈھونڈنے نکل گئے۔ میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ نازش ان لوگوں کی پہنچ سے دور جا چکی ہو۔ رات میں کئی گاڑیاں ہمارے شہر سے گزرتی تھیں اور مجھے یقین تھا کہ وہ کسی نہ کسی گاڑی میں سوار ہو گئی ہوگی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کہاں گئی ہے اور اسے لے جانے والا کون ہے، لیکن میں نے اس راز کو اپنے سینے میں چھپانے کا عہد کیا، اور مجھ پر کتنی ہی سختی کیوں نہ کی جاتی، میں اس راز کو نہیں کھولتی، کیونکہ میں نے اپنے باپ بھائیوں کو ظالم اور نازش کو مظلوم سمجھا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اپنی بہن کے گھر سے بھاگ جانے پر میں اتنا خوش کیوں ہوں، یعنی اس کا ساتھ کیوں دے رہی ہوں، اور اپنا منہ میں نے کیوں بند کیا ہوا تھا؟ اس لیے میں اپنی بہن کی مدد کرنا اپنا اخلاقی فرض سمجھتی تھی۔ اگر وہ یہ انتہائی قدم نہیں اٹھاتی تو اس کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم بن جاتی، کیونکہ میرے ظالم باپ نے اس کی شادی ایک 50 سالہ بوڑھے شخص سے طے کر دی تھی جو پہلے سے شادی شدہ تھا، لیکن اس کی بیوی مر چکی تھی اور اس کا بیٹا نازش کے برابر تھا۔ ہماری برادری میں شادی کے سلسلے میں لڑکیوں کی مرضی معلوم نہیں کی جاتی، بلکہ انہیں بھیڑ بکری سمجھ کر کسی دوسرے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بابا جان نے نازش کا رشتہ جس شخص سے طے کیا تھا وہ نہ صرف اس سے عمر میں 30 سال بڑھا، بلکہ 4 بچوں کا باپ بھی تھا۔ اسے بیوی نہیں بلکہ گھر کے کام کاج کے لیے ایک عورت کی ضرورت تھی جو اس کے بچوں کی دیکھ بھال کر سکے اور اس کی خواہش کو پورا کر سکے۔ اس کو اپنے لیے ایک جوان لڑکی چاہیے تھی، ایسی لڑکی جو اس کی خواہش کو پورا کر سکے۔ اپنی ہوس کے لیے وہ شادی کر رہا تھا، اس لیے اس نے جب پہلی بار نازش کو دیکھا تو رشتے کا پیغام بھیج دیا، اور بابا جان چونکہ اس کے احسان مند تھے، کیونکہ اس نے برے وقت میں ان کی مدد کی تھی، تو بابا جان نے اس رشتے سے انکار نہیں کیا۔ امی جان کو البتہ اس رشتے پر اعتراض تھا۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا
لیکن بابا جان نے بری طرح سے جھڑک دیا اور بولے، بک بک نہ کر، تو اس سے کس نے پوچھا ہے؟ تو اس سے مشورہ کس نے مانگا ہے؟ لڑکی کا باپ ہوں، اس کے بھلے کے لیے ہی سوچوں گا۔ خان اچھا آدمی ہے، نازش اس کے ساتھ خوش رہے گی اور بہت ہی زیادہ عیش کرے گی۔ اس کے بعد کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی کچھ بھی کہتا۔ بیوی شریک حیات ہوتی ہے، لیکن امی جان کے ساتھ بابا جان سلوک بہت ہی خراب تھا۔ وہ انہیں نوکرانی سے بھی بدتر سمجھتے تھے۔ انہیں صرف بابا جان کا حکم ماننا تھا۔ ہر دوسرے تیسرے روز امی جان کی پٹائی ہوتی، بہنیں ڈر کے مارے کمرے میں دبک کر بیٹھ جاتی اور بھائی منہ پھلا کر باہر کو نکل جاتے۔ شاید ان میں بھی یہ منظر دیکھنے کی تاب نہیں تھی، لیکن بابا جان کے آگے کون بول سکتا تھا؟ وہ انتہائی ظالم، شفاق اور سنگ دل انسان تھے۔ سچ پوچھیں تو بابا جان کے دو چہرے تھے، ایک وہ جو ہم گھر میں دیکھتے تھے اور دوسرا وہ جو دنیا والوں کو نظر آتا تھا۔ انہوں نے اپنے اوپر مذہب کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ لوگ انہیں متقی، پرہیزگار و نیک سیرت، نیک انسان سمجھتے تھے۔ وہ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتے، باقاعدگی سے روزے رکھتے، زکوٰۃ بھی دیتے، ایک بار عمرہ بھی کر چکے اور اب حج پر جانے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ ہمیشہ سفید لباس پہنتے، کبھی کسی نے انہیں ننگے سر نہ دیکھا۔ یہ ان کا ظاہری روپ تھا، لیکن ان کے اندر کی خباثت کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ مین بازار میں بہت بڑی پرچون کی دکان تھی، جس میں دنیا بھر کی تمام برائیاں موجود تھیں، جن سے مذہب کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، اور امی پر انہوں نے بے جا سختی کی ہوئی تھی۔ امی جان گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ کوئی آئے کوئی چلا جائے، ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کنڈی کھولیں۔ انہیں گھر سے باہر جانے کے لیے سختی سے منع کیا گیا تھا۔ وہ مہینے میں ایک مرتبہ انہیں میکے والوں سے ملوانے کے لیے لے جاتے اور 2-3 گھنٹے بیٹھ کر ساتھ ہی واپس لے آتے۔ امی شادی کے بعد ایک مرتبہ بھی اپنے میکے رہنے کے لیے نہیں گئیں۔ بچوں کی پیدائش کے بعد بھی یہی صورتحال رہی۔ تینوں بھائی اور نازش مجھ سے پہلے اس دنیا میں چلے آئے۔ میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے بابا جان کی لاڈلی تھی۔ وہ کبھی کبھار مجھے گود میں بٹھا کر پیار کر لیتے، لیکن جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی مجھ پر وہی پابندیاں لگ گئیں جو اس گھر کی عورتوں کا مقدر تھی۔ تینوں بھائی پڑھائی میں نکمے نکلے تو بابا جان نے میٹرک کرنے کے بعد انہیں اپنے ساتھ کام پر لگا لیا تھا اور انہیں اپنا جیسا ہی بنا لیا۔ وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ظہر کی نماز باجماعت پڑھتے اور دیگر نمازوں میں باقاعدگی نہیں ہوتی۔ وہ تینوں بابا جان کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ انہیں کی طرح سنگ دل، ظالم و شفاق اور بے حس انسان تھے۔ ان کی نظر میں ماں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ بہنوں کو وہ نوکرانی سمجھتے تھے اور اپنے سارے کام ہم سے کرواتے تھے۔ اگر کسی کام میں ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتے تھے۔ ہمارے گھر میں ریڈیو، ٹی وی اور فون نہیں تھا، صرف بابا جان نے اپنے استعمال کے لیے موبائل فون رکھا ہوا تھا۔ اس طرح کوئی اخبار یا رسالہ وغیرہ بھی نہیں آتا تھا۔ ہمیں کورس کی کتابوں کے علاوہ کچھ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں ہماری پرورش ہو رہی تھی۔ ہم کالج میں دوسری لڑکیوں کو ہنستے مسکراتے کہہ کے لگاتے، اپنے کزنز کی باتیں کرتے سنتے تو ان کی قسمت پر رشک آنے لگتا۔ ان میں سے تو بعض کا افیئر بھی چل رہا ہوتا۔ ہمارے بھی کئی کزن تھے، لیکن کسی نے ہماری شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ البتہ یہ سن رکھا تھا کہ چچا نے اپنے بیٹے اسلم کے لیے مجھے بچپن میں ہی مانگ لیا تھا۔ میری شادی اس سے ہوگی یہ میں جانتی تھی، لیکن وہ لوگ بابا جان کی طرح نہیں تھے۔ میں روزانہ نماز پڑھ کر دعا مانگتی تھی کہ میری شادی جلد از جلد ہو جائے تاکہ اس قید خانے سے چھٹکارا حاصل ہو، اور پھر ایک دن وہ ہو گیا جس کی مجھے بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ ہوا یوں کہ نازش کی ایک سہیلی نجمہ کے گھر کوئی محفل تھی۔ اس نے مجھے اور نازش کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دی۔
اور چونکہ مذہبی محفل تھی اس لیے ہمارے بابا جان نے بھی انکار نہیں کیا۔ دوسرے دن بھائی نے ہمیں نجمہ کے گھر چھوڑ دیا اور 2 گھنٹے کے بعد آنے کا کہہ کر چلے گئے تھے۔ محفل ختم ہو گئی۔ نازش اور نجمہ مہمانوں کے لیے چائے بنانے کچن میں چلی گئیں۔ نازش پیالیوں میں چائے ڈال رہی تھی، اچانک سلطان وہاں آ گیا۔ وہ نجمہ کا بڑا بھائی تھا۔ وہ شام میں لاء کالج میں داخلہ لے کر پڑھائی کر رہے تھے۔ 2 ماہ کے بعد اس کا فائنل امتحان ہونے والا تھا، پھر وہ وکیل بن جاتا۔ نازش اپنے سامنے اچانک ایک اجنبی کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے دوپٹے کے پلو سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور وہاں سے جانے لگی۔ نجمہ بولی، یہ میرے بڑے بھائی سلطان ہیں، ان سے کیا پردہ۔ پھر وہ اپنے بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، بھائی جان آپ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ اپنے کمرے میں جائیں، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ میں تو پانی پینے کے لیے آیا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں پر پردے دار لوگ موجود ہیں۔ نازش بھاگ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی بھائی جان ہمیں لینے آ گئے۔ گھر آنے کے بعد نازش نے مجھے پوری روداد سنائی اور بولی، مجھے تو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ اگر بابا جان کو پتہ چل گیا تو قیامت آ جائے گی، پاگل ہو گئی ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، انہیں کیسے معلوم؟ پھر میں نے کہا، کیسا ہے وہ؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے کہا، بہت ہینڈسم، بالکل خوابوں کے شہزادے جیسا، جو میں نے سوچا ہوا ہے۔ اس وقت میں نے خلوص دل سے دعا مانگی کہ کاش میری بہن کو کوئی خوابوں کا شہزادہ ہی ملے۔ دوسرے دن نازش کالج گئی تو نجمہ نے اسے ایک کونے میں لے جا کر بولی، تم نے میرے بھائی پر کیا جادو کر دیا ہے؟ وہ تو پہلی ہی نظر میں تم پر دل و جان سے لٹو ہو گیا ہے، فرشتہ ہو گیا ہے، پاگل ہو رہا ہے۔ تمہارے لیے اس نے کل سے ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے کہ وہ تم سے شادی کرے گا، صرف تم سے۔ یہ ناممکن ہے۔ نازش ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولی، ہماری ہاں برادری سے باہر رشتے نہیں ہوتے، تم بھی اس بات کو یہیں ختم کر دو، کسی سے کچھ مت کہنا۔ میں تو خاموش ہو جاتی ہوں، لیکن سلطان بھائی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، وہ تو تمہیں اپنا بنا کر ہی دم لیں گے، انہیں منع کر دو نجمہ۔ نازش بولی، تم میرے گھر والوں کو نہیں جانتی، اگر انہیں ذرا سا بھی شک ہو گیا کہ میں تمہارے بھائی کے سامنے آئی ہوں تو وہ میری ہڈی بوٹی ایک کر دیں گے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، تم خواہ مخواہ میں ڈر رہی ہو، تم ایک بار سلطان بھائی سے مل لو، وہ تمہیں سب کچھ سمجھا دیں گے۔ میں انہیں کیسے مل سکتی ہوں؟ کل تو محفل کی وجہ سے تمہارے گھر آنے کی اجازت مل گئی، اب کیا بہانہ بناؤں گی؟ یہ تو ہے۔ اچھا، میں تمہاری ان سے فون پر بات کروا دیتی ہوں، تم خود ہی سن لو وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ سن کر اس نے پرس سے موبائل فون نکالا اور سلطان بھائی کو فون کیا۔ بھائی آپ خود ہی نازش سے فون پر بات کر لیں، یہ کہہ کر اس نے موبائل نازش کو پکڑا دیا۔ لیکن جب سلطان نے دوسری طرف سے ہیلو کہا تو اسے بھی جواب میں جی کہنا پڑ گیا۔ مجھے نجمہ آپ کے گھر کے ماحول کے بارے میں بتا چکی ہے، اس لیے میں ملنے پر اصرار نہیں کروں گا، لیکن آپ مجھے اتنی اجازت دے سکتی ہیں کہ آپ سے نجمہ کے فون پر بات کر لوں۔ نازش سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ اس نے ایک بار پھر گھبراہٹ میں جی کہہ دیا۔ میں تمہیں زیادہ پریشان نہیں کروں گا، بس اتنا بتا دو کہ میں تمہیں کیسا لگا۔ آپ بہت اچھے ہیں، نازش نے بے ساختہ کہا تھا اور وہ خود ہی شرما گئی۔ کیا میں تمہیں پرپوز کر سکتا ہوں؟ میں کیا جواب دوں؟ نازش نے ہمت کر کے کہا، یہ ناممکن ہے۔ میں نجمہ کو بتا چکی ہوں کہ ہمارے ہاں برادری سے باہر یعنی خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی ہے۔ ناممکن کو ممکن بنانا میرا کام ہے، تم صرف ہاں یا نہ میں جواب دو، ٹھیک ہے؟
تو آپ کوشش کر لیں، لیکن کامیابی کے چانسز بہت کم ہیں۔ تم صرف مجھ سے رابطے میں رہو اور جیسا کہوں ویسا ہی کرو، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہتر ہوگا۔ جب نازش نے مجھے یہ باتیں بتا ڈالیں تو میں نے بھی اسے یہی مشورہ دیا کہ اس بات کو یہیں پر ختم کر دو، کیونکہ بابا جان اپنے اصولوں سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ وہ سلطان کا رشتہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ دیکھا جائے گا، وہ بے پرواہی سے بولی۔ فی الحال تو اسے امتحان دینا ہے، اور جب تک اسے وکالت کا لائسنس نہیں مل جاتا وہ رشتہ نہیں بھیجے گا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد سلطان واپس دوسرے شہر چلا گیا، لیکن نجمہ کے موبائل کے ذریعے نازش سے اس کا رابطہ رہا، اور اس کے بعد بھی وہ چھٹیوں میں 1-2 مرتبہ گھر چلا آیا، لیکن اس نے نازش سے ملنے پر اصرار نہیں کیا کہ وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب یہاں پر میں دیکھ رہی تھی کہ بابا وقت کے ساتھ ساتھ بہت اچھے مزاج کے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ انہوں نے امی جان سے بھی سختی کم کر دی تھی، اور ہم لوگوں سے بھی نرم لہجے میں بات چیت کرنے لگ گئے تھے۔ میں سمجھی کہ شاید یہ عمر کا تقاضا ہو، لیکن اصل وجہ تو کچھ اور ہی تھی۔ دراصل انہیں کاروبار میں زبردست گھاٹا ہوا تھا۔ ان کے پیسے کئی جگہ پھنسے ہوئے تھے، اور کہیں سے ادائیگی بھی نہیں ہو رہی تھی، جبکہ انہیں مال اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی رقم کی ضرورت تھی، ورنہ گودام خالی ہو جاتے، جس سے ان کے ساتھ ان کی عزت متاثر ہوتی۔ ایسے میں خان ان کے کام آیا، اور اس نے ضرورت کے مطابق بابا جان کو رقم فراہم کر دی، جس سے بابا جان کا کاروبار ایک بار پھر چل پڑا اور ان کی ساکھ بحال ہو گئی۔ انہوں نے خان کا تمام قرض ادا کر دیا، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے احسان مند ہو گئے۔ چنانچہ جب اس نے پہلی نازش کو دیکھا تو وہ دیوانہ ہو گیا اور نازش کے لیے پیغام بھیج دیا، تو اب وہ انکار نہ کر سکے، اور اپنی عمر کے برابر اس بوڑھے سے اپنی بیٹی کی شادی طے کر دی۔ نازش کو معلوم ہوا تو اس نے رو رو کر اپنے آپ کو ہلکان کر لیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بابا جان اتنے سنگ دل ہو سکتے ہیں۔ وہ کافی دیر تک میرے گلے لگ کر روتی رہی۔ میں نے اسے بڑی مشکلوں سے چپ کروایا تھا، اور بولی، اس طرح سے رونے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، اس مشکل سے نکلنے کی ترکیب سوچو۔ میری بہن، اب سوچنے کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ بابا جان فیصلہ کر چکے ہیں، اور اب اس پر عمل کرنا باقی ہے۔ لیکن میں اپنی ضد کی پکی ہوں، جان دے دوں گی، لیکن اس بڈھے سے شادی نہیں کروں گی۔ جان دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا بی بی۔ تم کل نجمہ کو پوری بات بتا دو، اور اس سے کہو کہ وہ سلطان کو فوراً بلا لے۔ اب اس کے ایکشن لینے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ پہلی فلائٹ سے ہی آ گیا، اور جیسے ہی اس کا نازش سے رابطہ ہوا تو اس نے کہا کہ اب اس مشکل سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم میرے ساتھ کراچی چلو۔ تمہارا مطلب ہے گھر سے بھاگ جاؤ؟ یہ نہیں ہو سکتا سلطان، میں اپنے والدین کے منہ پر کالک نہیں مل سکتی۔ پھر اس 4 بچوں کے باپ سے شادی کر کے ساری زندگی اس کی غلامی کرو، اور اس جہنم میں جلتی رہو۔ تم ہی کچھ سوچو۔ کیا سوچو؟ اب تو میں رشتہ مانگنے بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ تمہاری شادی طے ہو چکی ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ وہی جو میں کہہ رہا ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ لوگ 4 دن باتیں کریں گے، باتیں بنائیں گے، پھر کسی کو بھی یاد نہیں رہے گا کہ نازش نام کی کوئی لڑکی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن تم ساری زندگی کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ میرے بھائی مجھے مار ڈالیں گے، میں اگر ایسا بندوبست کروں گا کہ وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اگر خطرہ ہوا تو ہم ملک سے باہر چلے جائیں گے، لیکن ہاں، میری ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ پہلے نکاح ہوگا تمہارے گھر پر والدین کی موجودگی میں، پھر ہم کہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تم دن اور وقت طے کر لو، میں قاضی اور گواہوں کا بندوبست کر لوں گا۔ میں کل صبح 11 بجے اپنی بہن کے ساتھ تمہارے گھر آؤں گی۔ تم قاضی اور گواہ تیار رکھنا، لیکن
یہ بھروسے کے لوگ ہونے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی میرے بھائی کو جا کر ساری بات بتا دے اور بھانڈا پھوڑ دے اور بعد میں تمہارے گھر والے پریشان رہیں۔ نکاح کے بعد میں گھر چلی جاؤں گی، بابا جان 9 بجے تک سو جاتے ہیں، میں 11 بجے تک گھر کی دہلیز پار کروں گی، تم میرے گھر سے کچھ فاصلے پر میرا انتظار کرنا، اس کے بعد ہم لوگ یہ شہر چھوڑ دیں گے۔ اس نے گھر آ کر مجھے پروگرام بتایا تو مجھے اس میں کوئی بھی جھول نظر نہیں آیا، البتہ مجھے بھی قاضی اور گواہوں کی طرف سے خدشہ تھا کہ کہیں وہ راز اگل نہ دیں، لیکن نازش نے کہا کہ سلطان نے یقین دلا دیا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہ ہوگا۔ اگلے روز پروگرام کے مطابق میں، نازش اور نجمہ سلطان کے گھر چلے گئے۔ وہاں تیاری مکمل تھی، آدھے گھنٹے میں نکاح کی کاروائی مکمل ہو گئی اور ہم تینوں کالج واپس آ گئے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ حسب معمول گھر کے سب افراد 9 بجے ہی سونے کے لیے چلے گئے۔ نازش نے ایک چھوٹے سے بیگ میں اپنا ضروری سامان رکھا اور جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے کمرے کی لائٹس آف کر دی تاکہ اگر کسی کی آنکھ لگ گئی ہو، کھل گئی تو وہ یہی سمجھے کہ ہم دونوں سو رہے ہیں۔ رات 10 بجے کے قریب کمرے سے نکل کر دیکھا تو میدان بالکل صاف نظر آ رہا تھا، گھر والے سو چکے تھے۔ 10:30 بجے میں نے باہر جا کر دیکھا، کوئی خطرہ نہیں تھا۔ 11 بجے میں دبے پاؤں باہر گئی اور آہستہ سے بیرونی دروازہ کھول دیا۔ گلی میں بالکل سناٹا تھا، البتہ آخری کونے پر ایک گاڑی کھڑی تھی، وہ یقیناً سلطان ہی تھا۔ اس نے دروازہ کھولتے ہی ٹارچ ایک دفعہ جلا کر بند کر دی۔ میں نے نازش کو بتا دیا کہ وہ بیگ لے کر آئی اور پلک جھپکتے ہی گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ میں نے بھی وہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا اور دروازہ بند کر کے کمرے میں آ گئی، البتہ اندر سے کنڈی نہیں لگائی۔ وہ تینوں سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے۔ پورا گھر عورتوں سے بھرا ہوا تھا، مرد باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ امی کی حالت بہت زیادہ غیر تھی، ان پر بار بار بے ہوشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ محلے کی عورتیں انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں اور ساتھ ساتھ ان کے بے رحم تبصرے بھی جاری و ساری تھے۔ امی نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور کمزور سی آواز میں کہا، کچھ پتہ چلا؟ بڑے بھائی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، جہاں اس کے جانے کا امکان تھا ہم نے وہ سب جگہ دیکھ ڈالی، لیکن وہ وہاں پر ہے ہی نہیں۔ ہم اس کے کالج گئے، پرنسپل نے بتایا وہ کل کالج آئی تھی اور پورے وقت وہاں پر رہی۔ ہم نے کچھ لڑکیوں سے پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی، کل تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ پولیس میں رپورٹ کریں؟ جی، آخر بیٹی کا معاملہ ہے، وہی اس کا سراغ لگائے گی، پڑوسیوں میں سے کسی نے کہا۔ غصے سے اسے دیکھا اور بولے، تم چپ کرو، ہمارے گھر کا معاملہ ہے، خود ہی دیکھ لیں گے، اور چلے جاؤ یہاں سے، مزے لینے آ گئے ہو سارے۔ وہ عورتیں اپنا موسا لے کر رہ گئیں، ایک ایک کر کے لوگ رخصت ہونے لگے۔ شام تک چچا اور میرا منگیتر بھی آ گئے۔ چچا کی بھی یہی رائے تھی کہ پولیس میں رپورٹ درج کرانی چاہیے کہ جب تفتیش کرے گی تو کوئی نہ کوئی سراغ ہاتھ آ جائے گا۔ کوئی فائدہ نہیں، اب میری عزت کا جنازہ تو نکل ہی چکا ہے۔ پولیس نے اسے ڈھونڈ نکالا، تب بھی اس گھر سے کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر بند ہو چکے ہیں۔ اب مجھے کسی بھی حال میں قبول نہیں، اس لیے میں پولیس میں رپورٹ درج نہیں کرواؤں گا۔ جب محلے کی عورتیں اور مرد چلے گئے تو ایک بار پھر عدالت لگی اور مجھے کمرے سے نکال کر مجرموں کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ بابا جان نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پتر، جو کچھ تجھے معلوم ہے بتا دے۔ بیٹا، اس نے تجھے کچھ بتایا ہوگا؟ نہیں، میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ چچا اور منگیتر کے آنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ لوگ مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ پیار سے پوچھیں گے، مجھ پر تشدد نہیں کریں گے۔
اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، بلکہ وہ 2 دن سے کچھ چپ چاپ تھی اور پرسوں رات کافی دیر تک روتی رہ گئی۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے مجھے جھڑک دیا اور بولی، تم تو ایسے انجان بن رہی ہو جیسے کچھ جانتی ہی نہیں۔ میرا جنازہ اٹھنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ میں دھڑلے سے جھوٹ بولے جا رہی تھی۔ اب سمجھایا کہ بابا جان دونوں ہاتھوں سے سر تھامتے ہوئے بولے، وہ کیوں گھر سے بھاگی؟ کاش یہ بات پہلے آپ کی سمجھ میں آ جاتی تو یہ حادثہ رونما نہ ہوتا۔ کہاں وہ 50 سال کا بوڑھا اور 4 بچوں کا باپ، اور کہاں ہماری نوعمر لڑکی، کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ چچا نے کہا، میں نے تو یہ سوچ کر اس کا رشتہ طے کر دیا تھا کہ کھاتا پیتا بندہ ہے، اسے خوش رکھے گا، وہ اتنا بڑا قدم تنہا نہیں اٹھا سکتی۔ بڑا بھائی بولے، کسی نے اس کی مدد ضرور کی ہے، اس کو تو شہر کے راستوں کا بھی علم نہیں، وہ نہیں آج تک کالج کے علاوہ کہیں بھی نہیں گئی۔ چپ کر جاسوس کی اولاد، بابا جان نے اسے ڈانٹ دیا۔ وہ پردہ کرتی رہی۔ ہمارے گھر میں کسی مرد کا آنا جانا نہ تھا کہ اپنی بیٹی کو اتنا بھی نہیں جانتا میں، نہ وہ کسی کے گھر جاتی تھی۔ اس کی مدد کون کرے گا؟ بس دعا کرو اللہ تعالیٰ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرا دل چاہا کہہ دوں، آپ لوگ اس کی فکر نہ کریں، وہ بالکل محفوظ ہے، لیکن یہ بات میں منہ سے نہیں نکال سکتی تھی، ورنہ سلطان کے گھر والے مصیبت میں پھنس جاتے۔ اگلے روز کالج گئی تو نجمہ نے مجھے بتایا کہ وہ دونوں کراچی پہنچ گئے ہیں اور ابھی ان کا قیام ایک وکیل دوست کے گھر ہے۔ نازش وہاں بالکل محفوظ ہے، اگر کوئی مسئلہ ہوا بھی تو وہ وکیل دوست سنبھال لے گا۔ نجمہ سے وعدہ کیا ہے کہ اب اگر سلطان کا فون آیا تو وہ نازش سے بھی میری بات کروا دے گی۔ ہمارے گھر میں 3 دن سوگ کی کیفیت رہی، پھر زندگی اپنے معمول پر آ گئی۔ بابا جان اور بھائیوں نے دکان پر جانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ پیٹ روٹی مانگتا ہے اور روٹی کے لیے ہاتھ پاؤں چلانے پڑتے ہیں۔ البتہ بابا جان اس واقعے کے بعد بہت زیادہ نڈھال رہنے لگ گئے۔ ان کا سارا روب و دبدبا، ان کا سارا غرور و تکبر ختم ہو چکا تھا۔ وہ زیادہ تر خاموش رہتے اور خلاؤں میں گھورتے رہتے، جیسے انہیں کسی چیز کا انتظار ہو۔ میں ان کی کیفیت کو سمجھ رہی تھی اور وہ پچھتاوے کی آگ میں جل رہے تھے۔ انہیں شدت سے احساس ہو گیا تھا کہ اگر وہ خان سے نازش کا رشتہ طے نہ کرتے تو وہ گھر چھوڑ کر نہ جاتی۔ وہ اپنے آپ کو اس واقعے کا ذمہ دار سمجھنے لگے۔ انہوں نے دکان پر بھی جانا چھوڑ دیا تھا اور سارا کاروبار بھائی جان نے خود سنبھال لیا تھا، کیونکہ میرے دونوں بھائی دبئی چلے گئے۔ نازش کو بہت افسوس تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں میری شادی ہوگی، کیونکہ اس کا داخلہ تو ممنوع تھا۔ ہمارے گھر میں اگر وہ آ جاتی تو بابا جان اور بھائی اسے جان سے مار ڈالتے۔ میں پہلی بار میکے آئی اور امی بابا ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ البتہ کسی بھائی نے کسی گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا اور معمول کے مطابق دکان پر چلے گئے۔ ان کی بے رخی کو امی نے بڑا محسوس کیا اور شرمندہ ہو کر بولی، چڑچڑا ہو گیا ہے کیا؟ شادی جو نہیں ہو رہی، کیوں، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ میرے شوہر نے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں، بابا جان غصے سے بولے، نازش کی وجہ سے ہماری بہت زیادہ بدنامی ہو گئی ہے۔ برادری والوں نے تقریباً ہم سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ میں نے 1-2 جگہ اس کی بات چلانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہاں سے صاف انکار ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے رشتہ نہیں جوڑ سکتے جہاں لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتی ہوں، اور تم جانتی ہو ہماری یہاں برادری سے باہر رشتے شادی کرنے کا رواج نہیں ہے۔ تو کیا بھائی کی شادی نہیں ہوگی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، اس کی قسمت میں جو لکھا ہے وہی ہوگا۔ نازش نے ہمیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑا۔ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ نازش کو الزام نہ دیں، سارا قصور آپ کا ہے۔ آپ کے غلط فیصلے نے کئی زندگیاں تباہ و برباد کر دی۔ نازش گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ دونوں بھائی بدنامی کی ڈر سے ملک چھوڑ کر چلے گئے اور پردیس کی خاک چھان رہے ہیں۔ امی بیٹی کی یاد میں نیم پاگل ہو گئی ہیں۔
بھائی کو کوئی رشتہ نہیں دے رہا اور آپ خود بھی بیٹی کی جدائی کے غم کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ اگر آپ اس بڈھے سے نازش کی شادی نہ کرتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، لیکن باپ کے ادب اور احترام کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کہہ سکی۔ بابا جان کی باتوں سے اندازہ ہو گیا کہ وہ ابھی تک نازش سے ناراض ہیں اور انہوں نے اسے معاف نہیں کیا، بلکہ اب تو انہوں نے بھائی کی شادی نہ ہونے کا ذمہ دار بھی نازش کو ہی ٹھہرا دیا تھا۔ اس لیے مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ نازش کے حالات کا ان پر کوئی اثر ہوگا۔ البتہ وہ یہ جان کر ضرور مطمئن ہو جائیں گے کہ نازش غلط ہاتھوں میں نہیں گئی، بلکہ ایک پڑھے لکھے شخص سے شادی کر کے پرسکون زندگی بسر کر رہی ہے۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ نازش کا خط پڑھ کر ان کے چہرے پر ہلکی سی رونق آ گئی، لیکن وہ پھر سنجیدہ ہو گئے۔ انہوں نے امی سے کہا، خوش ہو جاؤ، تمہاری بیٹی زندہ ہے۔ اس نے ایک وکیل سے شادی کر لی ہے اور وہ کراچی میں مزے کر رہی ہے۔ امی سے پہلے بڑا بھائی بول اٹھے کہ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہمارے چہرے پر کالک مل کر وہ کیسے عیش و عشرت کر سکتی ہے؟ تجھے مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو دریا میں چھلانگ لگاتے، بابا جان نے بھائی کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اس کا شوہر وکیل ہے، اگر تو نے نازش کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ تجھے سیدھا پھانسی پر لٹکا کر ہی دم لے گا۔ میرے بڑھاپے پر رحم کھا اور یہ مرنے مارنے کا خیال دل سے نکال دے۔ بابا جان، آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ اس کی وجہ سے میری شادی نہیں ہو رہی۔ اگر تجھے شادی کرنے کا اتنا ہی ارمان ہے تو خاندان سے باہر شادی کر اور لے آ اپنی بیوی کو۔ میری طرف سے اجازت ہے، لیکن نازش کا پیچھا چھوڑ دے۔ اور اب یہی کرنا ہوگا، بھائی نے گستاخ لہجے میں کہا۔ ان دونوں کی بحث کی وجہ سے اصل بات بیچ میں رہ گئی۔ میں نے اشارہ کیا شوہر کو تو وہ ہچکچاتے ہوئے بولے نے لگا، تایا جی پھر آپ نے کیا سوچا؟ اسے فون کریں گے؟ نہیں بیٹا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے مجھے بہت گہرا زخم دیا ہے جو کبھی نہیں بھر سکتا۔ اگر اسے معاف کر دیا اور گھر آنے کی اجازت دے دی تو برادری کے لوگ مجھے بے غیرت ہونے کا طعنہ دیں گے اور شاید میرے جنازے میں بھی کوئی شریک نہ ہو، اس لیے میرے جیتے جی وہ اس گھر میں نہیں آ سکتی۔ اب میری ساری امیدیں دم توڑ چکی تھی۔ میں نے اسی وقت نازش کو فون کر کے بابا جان کے بارے میں پہلے بتا دیا تھا کہ وہ ان کے فون کا انتظار کرنے کی بجائے سم تبدیل کر گئی۔ اگر بابا جان کے رویے میں تبدیلی آئی تو میں اسے بتا دوں گی۔ یہ سن کر وہ رونے لگ گئی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں انہیں منانے کی کوشش کرتے رہیں گے، شاید وہ نرم پڑ جائیں۔ بھائی جان نے وہی کیا جو انہوں نے کہا تھا۔ ان کی دکان پر ایک لڑکی کپڑے خریدنے آتی تھی۔ بھائی کا اس سے افیئر ہونا شروع ہو گیا۔ وہ کسی غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے بھائی میں کشش محسوس کرنے لگی۔ انہوں نے اسے شادی کا پیغام دے دیا۔ اس لڑکی والوں نے روایتی انداز میں کہا کہ اپنے والدین کو رشتہ مانگنے اس کے گھر بھیجیں۔ اب بھائی نے بابا جان سے ذکر کیا تو وہ غصے سے پاگل ہو گئے کہ وہ کسی قیمت پر برادری سے باہر نہیں جا سکتے۔ بھائی من مانی کرنے کے عادی تھے۔ انہوں نے بابا جان کی ناراضگی کی پرواہ نہ کی اور خود ہی رشتہ مانگنے اس لڑکی کے گھر پہنچ گئے تھے۔ ان لوگوں نے بھی بابا جان کے گھر موجودگی کو کوئی اہمیت نہ دی۔ اتنا اچھا رشتہ دوبارہ نہیں ملے گا، چنانچہ انہوں نے اس لڑکی کو سے بھائی کا نکاح چپکے سے کرا دیا اور وہ اسے گھر لے کر آ گئے۔ بابا جان بہت زیادہ چیخے چلائے۔ انہوں نے اکبر بھائی کا گھر اور کاروبار سے بے دخل کرنے کی دھمکی بھی دے ڈالی، لیکن اس پر کوئی عمل نہ کر سکے کیونکہ ایسی صورت میں وہ بالکل تنہا ہو جاتے، اس لیے خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے تھے۔ اس پر یہ برا حال کہ بھائی کی بیوی بہت زیادہ عیاش قسم کی تھی۔ امی جان کا صبر رنگ لا رہا تھا۔ بابا جان اپنی زندگی میں وہی سب کچھ دیکھ لیا تھا جس سے انہیں نفرت تھی۔ اب حد ہو گئی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔
میں بابا جان کے سامنے آ گئی تھی اور ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میں نے کہا کہ بابا آپ بالکل تنہا ہو چکے ہیں، تینوں بھائی اپنی دنیا میں مگن ہیں، میں بھی گھر میں ہو چکی ہوں۔ امی بھی نازش کو یاد کر کے ٹھنڈی آہیں بھرتی ہیں۔ اب تو اسے معاف کر دو بابا، اب تو اس کو گھر پر بلا لو، اب تو اس کی غلطی کو معاف کر دیں۔ بیٹی ہے آپ کی، آپ بڑے ہیں۔ پتر میری زندگی میں تو یہ ممکن نہیں، البتہ میرے مرنے کے بعد وہ آ سکتی ہے۔ نہ جانے بابا جان نے کس گھڑی یہ بات کہی تھی، ایک ہفتے کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ نازش کو اطلاع کی اور وہ پہلی فلائٹ سے گھر آ جائے، وہ بھی آ گئیں اور دونوں بھائی بھی دبئی سے آ گئے تھے۔ میں نے سب سے کہہ دیا کہ بابا جان نے نازش کو آنے کی اجازت دی ہے، اس لیے کوئی اسے ان کے دیدار سے محروم نہ کرے۔ نازش بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ بار بار بابا جان کا ماتھا چومتی اور ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگتی رہی۔ جب وہ امی جان سے لپٹ کر روتی تو دیکھنے والوں کی بھی آنکھیں بھر آئیں۔ بابا جان کی تدفین ہو گئی۔ سوم کے بعد امی جان نے ایک لفافہ چچا کو دیا اور کہا، یہ مرحوم کی وصیت ہے، اسے سب لوگوں کے سامنے بلند آواز میں پڑھو۔ چچا جان نے پڑھنا شروع کیا کہ میں مولوی برکت والد نعمت ہوش و حواس میں یہ وصیت قلم بند کر رہا ہوں، میری تمام جائیداد اور اثاثے جو کچھ بھی میرے پاس ہے تینوں بیٹوں اور بیٹیوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ البتہ دکان بڑے بیٹے کی ملکیت ہوگی کیونکہ اسے بڑھانے اور سنبھالنے میں اس کا بڑا حصہ ہے۔ میں نے اپنی بیٹی نازش کو دل سے معاف کر دیا ہے اور سب لوگوں کو اس سے تعلق بھی قائم کرنے کی اجازت دے رہا ہوں۔ مجھے اعتراف ہے کہ وہ گھر سے نہیں بھاگی بلکہ میں نے اسے گھر چھوڑنے پر مجبور کیا ہے۔ اگر میں اپنے مفاد کی خاطر اس کی شادی ایک 50 سالہ شخص سے طے نہیں کرتا تو وہ کبھی بھی یہ انتہائی قدم نہ اٹھاتی۔ جیسے ہی مجھے احساس ہوا تو میں نے اسے معاف کر دیا، لیکن میری انا، میرا غرور، میرا تکبر، میری مردانگی اس کے اظہار کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ پھر برادری کے خوف کی وجہ سے میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ مجھے سنگ دل بننا پڑا۔ میں نے آخر وقت تک اسے گھر آنے کی اجازت نہیں دی۔ اس واقعے سے ان لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے جو اولاد کے رشتے کرتے وقت نہیں سوچتے۔ خدا را بہن بیٹی کا رشتہ کرتے وقت ان کی پسند ناپسند کا لازمی خیال رکھا کریں، نہیں تو پھر حالات اس کہانی کے جیسے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کے سونے نصیب کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ سب دیکھنے والے ناظرین کومنٹس باکس میں آمین لازمی لکھ دیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔